جی ٹھیک ہے، آج آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ کاشف سلیمان، یہ بتائیے گا، گرفتاری جب شروع کی گئی، جب آپریشن شروع کیا گیا تو سب سے پہلے بیان سامنے آیا کہ ان کے پاس پری اریسٹ بیل ہے۔ نقطہ بحث یہ ہے کہ اگر پری اریسٹ بیل ہو یا نہ ہو تو یہ گرفتاری بنتی تھی یا آپریشن بنتا تھا؟ دیکھیں جی، کافی ساری چیزوں کا تو یار صاحب نے جو ہے وہ اس کا تجزیہ کر دیا اور بہت سی باتوں سے میں متفق بھی ہوں، لیکن جہاں آپ نے پوچھا کہ یہ بنتا تھا، تو جس طرح کے سیاسی حالات چل رہے ہیں، اب یہ خالی ایک کیس تو نظر نہیں آتا، اس کے پیچھے سیاسی موٹو ضرور ہوں گے۔ اور جیسے کہ ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے وہاں کہا کہ پرویز الہی کو اگر یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو جس مقدمے میں یہ گرفتار کرنے آئے ہیں اس میں پرویز الہی کی جو ہے وہ ضمانت ہو چکی ہے۔ اور ان کے وکیل عامر سید نے یہ بھی کہا کہ جسٹس طارق سلیم شیخ نے 6 مئی تک ضمانت قبل از گرفتاری دی ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ کا تصدیق شدہ آرڈر ہمیشہ اگلے دن ملتا ہے۔ ہم نے ان کی جو کورٹ کے اہلکار ہیں ان سے بات بھی کروا دی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اطلاعات ہیں وہ ابھی آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان کو کہنا پڑا اب کہ انف از انف، یعنی بس اب بہت ہو گیا۔ اور کل انہوں نے کہا کہ وہ اپنا جو روڈ میپ ہے وہ عوام کو دیں گے کہ انہوں نے ان کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے۔ جو جمہوریت اور جو آئین کے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، تو اب تحریک انصاف کے اندر یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خان صاحب کو سیاست سے مائنس کرنے کی جو پلان ہے اس پہ پوری طرح عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ جیسے خان صاحب نے کہا، جیسے پہلے میرے گھر کے اوپر حملے ہوتے رہے، اب چودھری پرویز الہی کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اور ریاض صاحب نے کہا بھی کہ بالکل یہ میں اس بات سے 100% متفق ہوں کہ یہ کوئی شہباز گل کی گرفتاری نہیں ہو رہی، یہ اب تحریک انصاف کے صدر بھی ہیں اور پوری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اور اس وقت جتنی بھی مرکزی قیادت ہے ان کی جانب سے جہاں مذمت کے بیان آ رہے ہیں، اگر چیئرمین تحریک انصاف اس وقت اس کی شدید مذمت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں روڈ میپ دے رہا ہوں، تو اس کے بعد تو پوری پارٹی جو ہے اس حوالے سے سرگرم ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، تو اس حوالے سے میں یہ لوگوں سے سیاسی حلقوں میں گفتگو ہے جو میرے ذرائع، یہ مذاکرات شروع ضرور ہوئے ہیں، لیکن یہ جو بیل ہے یہ چڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے جو شہباز شریف ہیں وزیر اعظم، وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی وہ گیلی جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے اور بڑے محتاط انداز میں چلتے ہیں۔ جیسے ابھی بات بھی ہوئی کہ نواز شریف جو ہیں وہ بات کر بھی جاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو شہباز شریف ہیں وہ مفاہمت کی بات کرتے تھے جب مسلم لیگ نون کی گرفتاریاں بھی ہو رہی تھی، اور ایک وقت ان کو کہنا بھی پڑ گیا کہ اس مفاہمت کا مجھے کیا حاصل ہوا کہ میرا بیٹا بھی گرفتار ہوا، میں بھی گرفتار ہوا۔ تو وہ تو ایسی جگہ پاؤں نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر جہاں کا یہ کہنا کہ وہ اپنی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اس حوالے سے طے ہیں کہ جو انتخابات ہیں وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ہی وہ انتخابات میں جائیں گے۔ اکتوبر سے پہلے وہ کسی صورت بھی انتخابات کے اندر نہیں جانا چاہتے۔ یہ جو ایک فیس سیونگ کے لیں یا مذاکراتی عمل کو شروع کرنا تھا، تو اس کے لیے یہ دکھانا کہ وہ مذاکرات سے پیچھے نہیں ہے، تو یہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ مذاکرات اس شرط کے اوپر طے پا جائیں کہ جو تحریک انصاف چاہتی ہے اس کے اوپر ہو جائیں، تو ایسا ہرگز ہوتا نظر نہیں آتا۔ انتخابات جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جانب سے تو تاریخ طے ہے کہ اکتوبر کے اندر ہوں گے، اس کے اندر یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، کیونکہ تحریک انصاف اور دیگر جو جماعتیں ان کے اندر اب یہ بھی ابہام تھا کہ آیا جو 8 اکتوبر کا کہا جا رہا ہے یہ اکتوبر میں بھی الیکشن کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے۔ تو اس حوالے سے یہ یقین دہانی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جانب سے کرائی جا رہی ہے کہ جی 8 اکتوبر کو جو ہے الیکشن کرا دیے جائیں گے اور پورے ملک میں کروائے جائیں گے، کیونکہ پی ڈی ایم کے لوگوں کا کہنا ہے جس طرح سندھ اسمبلی ہے وہ کہتے ہیں وہ ایک آزاد اسمبلی ہے، ہم کس طرح انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اسمبلی توڑ دیں اور وہ الیکشن میں چلے جائیں۔ تو ان کے پاس جو اپنا بیانیہ وہ یہ ہے کہ جو دیگر صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں توڑ دیں اور وہ الیکشن پہلے کروا لیں۔ تو یہ اسمبلیاں تو انہوں نے توڑی تھیں، اور اب کیونکہ یہ نگران سیٹ اپ ہے اور ایک ہی وقت میں الیکشن کروائے جائے، اور جہاں سراج الحق اس کے